نواں روزہ ماہ رمضان شریف کا 1444 ہجری 31 مارچ 2023 بروز جمعہ المبارک قواعد قرآنیہ کے حوالے سے ہمارا جو درس کا سلسلہ رواں دواں ہے، کل ہم نے لفظ دال کے حوالے سے قاعدہ ضابطہ پڑھا تھا، اور جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک میں لفظ دال اگر مخلوق کی طرف نسبت ہو تو معنی اور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو معنی اور ہے، اور انبیاء کرام کی ذات مقدسہ کی طرف اس لفظ کی نسبت ہو تو معنی اور ہے۔ اس سے اگلا قاعدہ جو قاعدہ نمبر 5 یہ اس لفظ سے متعلقہ ہے، ایک لفظ ہے مکر اور ایک لفظ ہے خدا۔ یہ دونوں الفاظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو بھی نازل فرمایا۔ یہ دونوں الفاظ کے معنی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عرف اور مول معاشرے میں ان الفاظ کے جو ظاہری معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان نہیں ہے۔ مثلا لفظ مکر کو ہی لے لیں، مکر کا لفظ ہمارے عرف میں مول معاشرے میں بہت برا استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا مکری ہے یار، فلاں بڑا مکر باز ہے، چکر باز ہے۔ تو ہمارے مول معاشرے میں یہ جو لفظ ہے بہت برا اس کا معنی ہے، لیکن یہی لفظ قرآن پاک میں کفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے قرآن پاک۔ تو اسی طرح لفظ خدا ہے، خا دال الف عین خدا، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی منسوب ہے قرآن پاک میں، اور مخلوق کی طرف بھی منسوب ہے۔ تو جب ان الفاظ کی نسبت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگی تو معنی اور ہوگا، اور جب مخلوق کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیں، جب لفظ مکر کی نسبت، آپ ایک ساتھ ہی طرف بیٹھ جاؤ تو دیکھیں، ایک اب اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نسبت ہوگی لفظ مکر کی تو اس کا معنی ہوگا خفیہ تدبیر، اور جب اس کی نسبت ہوگی مخلوق کی طرف تو اس کے معنی ہوں گے دھوکہ دہی، مکاری، عیاری۔ تو اس قاعدے کلیے کو قرآن پاک میں سمجھنے کے لیے اب اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثلا دھوکہ، مکاری، دغا بازی کے معنی فریب کاری ہے، دھوکہ دینا کسی کو۔ اب قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم، یخادعون اللہ، اور یہ منافقوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ منافق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ منافق
اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالہ سے آگے یہ ہم معنی نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا، یہ معنی نہیں کریں گے۔ اور اگرچہ بعض ترجمے والوں نے جتنے یہ تراجم ہے انگریزی گٹر کے جو مترجمین ہیں نا، یہ انگریزی فقیہ بنے ہوئے اور انگریز کے گٹر کو چاٹ کر قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے یہ نام نہاد آج کل کے جاہل مفکرین جو ہیں، ان کے تراجم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے یعنی عملوں سے نہیں بچی، بس انہوں نے لفظ کا معنی کا ترجمہ کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اور بھی معنی ہیں اور معنی اچھا ہے اس کا لے لو، تو فطرت ظاہر ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ تو اس طرح یخادعون اللہ وہو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور رب انہیں سزا دے گا یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔ ہمیں یہی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خفیہ تدبیر فرمائے گا یا ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا، یہ معنی۔ اب دوسری مثال سمجھیں، جب مخلوق کی طرف اس کی نسبت ہو خدا کی، دھوکہ بازی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 9۔ منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو، یعنی منافقین اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دینے کی، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں پر، یعنی ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ کیا دینا ہے، وہ تو اپنی ہی جانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اب دوسرا لفظ مکر کے حوالہ سے، یہ خدا کے حوالہ سے ایک مثال ہم نے بطور مثال بیان کیا، اور دوسرا لفظ مکر۔ اب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی قرآن پاک میں ہے اور مخلوق کی طرف بھی ہے، مثلا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب لوگوں نے یہ ترجمہ یہاں کیا کیا، لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مکر کی نسبت ترجمے میں کی ہوئی ہے، اور وہ لوگ قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو قرآن سناتے ہیں۔ قرآن ابلیس نے بھی پڑھا تھا، قرآن ابلیس نے بھی پڑھا تھا، اور ابلیس کے پیروکاروں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک قوم ایسی بھی ہوگی یقرؤون القرآن، کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ دین اسلام میں آئیں گے پھر دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ آپ طلباء کو یاد ہوگا، ہم نے یہ بات تفصیل سے پڑھی تھی ایک درس میں، جس درس کا عنوان تھا خارجیوں کی نشانی۔ خارجیوں کی نشانیوں میں یہ باتیں ہم نے پڑھی تھی اور آپ کو بتائی تھی۔ تو ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا۔ آج یہی المیہ ہے کہ جو بھی بد مذہب اٹھتا ہے وہ اپنا سہارا قرآن پاک کا ہی لیتا ہے اور دلیل قرآن پاک سے ہی دے گا۔ لہٰذا جو مسلمان مومن ہے وہ اندھے گنگے ہو کر آیتوں میں نہیں پڑھ جائے، آیتوں کے اوپر نہیں گر پڑتے کہ بس یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والا سنی پکا سچا مسلمان ہے یا نہیں، اس کو دین کی غیرت بھی ہے یا نہیں، اس کو دین کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ تو قرآن اسی کا قرآن پڑھنا قبول ہوگا جو قرآن کے حقوق ادا کرتا ہے، اور حقوق قرآن کے حوالہ سے ہم پڑھ چکے ہیں، موٹے موٹے جو قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ اس حوالہ سے ایک اور حدیث پاک بھی میں عرض کر دیتا ہوں قرآن پاک کے حوالہ سے، اور یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔
تمام حاضرین اور سامعین بھی اس کو توجہ سے سنیں گے کہ یہ کتاب ہے حدیث پاک کی، ایک محدث ہے، محدث ابی بکر بن عبداللہ بن محمد ابن ابی دنیا آپ کا لقب ہے، کنیت ہے، اور یہ آپ کی کتاب ہے العقوبات۔ محدث ابن ابی دنیا کی جو کتاب حدیث پاک کی ہے العقوبات، اس میں انہوں نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ فقہ کے ہمارے چوتھے امام ہیں۔ مذہب کتنے ہیں ہمارے بھائی؟ مذہب کتنے بولتے نہیں؟ چار مذہب ہیں۔ تو چاروں مذہب جو فقہ کے بنائے ہوئے ان میں چوتھا جو مذہب ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حنبلی، جسے ہم پڑھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتاب الزہد، اس کتاب سے محدث ابن ابی دنیا نے یہ حدیث پاک نقل کی۔ اور یہ العقوبات جو ہے یعنی سزاؤں کا بیان، گناہ کرنے پر جو سزائیں جن لوگوں پہ آئیں ان کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ اور یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے ایک دیوبندی مولوی نے، امداد اللہ انور نے، اس میں اس نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اور حلیت الاولیاء کا حوالہ بھی جلد 6 اور صفحہ 59 پہ، اور امام احمد حنبل علیہ رحمہ کی کتاب الزہد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 269، یہاں لکھا ہے قرآن پاک کے حوالے سے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کی زیارت کی اور صحابی کی صحبت پائی، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تابعی خوش قسمت ہے جس نے ابو بکر صدیق پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا قرآن سے ان کے سینے خالی ہوں گے، قرآن سے ان کے سینے خالی ہوں گے، جیسے کپڑے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے وہ خود پوشیدہ ہو جائیں گے، اور قرآن کو ہلکا سمجھیں گے، یعنی قرآن کی قدر و قیمت دل میں نہیں ہوگی، دل میں عظمت نہیں ہوگی قرآن پاک کی، ہلکا سمجھیں گے، اور قرآن میں کوئی لذت اور حلاوت نہیں پائیں گے، یعنی قرآن پاک میں کوئی لذت یا اسے رغبت یا مٹھاس قرآن کی محسوس نہیں کریں گے، لوگوں پر ایسا وقت آ جائے گا۔ آگے فرمایا اگر وہ جس کام کا ان کو حکم ہوگا اس میں قصور کریں گے، یعنی قرآن پاک جو ان کو حکم دے گا تو اس کو نظر انداز کر دیں گے، قرآن کا حکم نہیں مانیں گے، اور کہیں یہ کہ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، قرآن کا حکم نہیں مانیں گے لیکن یہ باور کریں گے کہ بس اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا غفور رحیم ہے، او مول صاحب اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، جدھر معاشرتی گلاں ہونی ہیں، لیکن قرآن کا حکم نہیں مانیں گے۔ آگے فرمایا اور اگر کوئی ممنوع کام کریں گے تو کہیں گے ہمیں بخش دیا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے ہیں نا۔ یہ میں حدیث پاک کے متن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یعنی کیا کہیں گے؟ کوئی بھیڑا کام کر بیٹھیں گے، برا کام کریں گے تو کہیں گے کوئی نہیں ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم جتنا بھی کر لیں عیش و عشرت آخر بخش دیا جانا ہے۔ یہ سوچ یہودیوں کی تھی اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ سایوگ فرولنا قرآن پاک ان کی بات بیان کرتا ہے سورۃ اعراف میں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو راہب تھے اور جوگی تھے ان کے یعنی ان کو بتانے والے راہبر قائد جو ان کے تھے وہ ان سے پیسہ لیتے تھے، مال ان سے لے لینا اور ان کی مرضی کے مسئلے بتا دینا اور اوپر سے ان کو دھمکی لگانے کی کوئی جتنا مرضی کرو ان قریب اسی بخشیا ہی جانا۔ تو یہ امت مسلمان سوچ پیدا ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر جب وقت آئے گا تو حالات یہ ہوں گے۔ آگے فرمایا ان کا سارا کام بخشش کی امید پر ہوگا، بس بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے،
ہاں بخشے ضرور جائیں گے گناہگار مومن، گناہگار مومن کے لیے بخشش ہے، لیکن غدار کے لیے بخشش نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ تو یہ آگے فرمایا، اب جو بات قابل توجہ ہے، ان کا سارا کام بخشش کی امید پر ہوگا، ان میں خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وہ چیتوں جیسے دل رکھ کر اوپر بھیڑ کی کھال پہنے ہوں، کیونکہ بھیڑ جو جانور ہے یہ بھولا بھالا ہوتا ہے، بھیڑ جانور بھولا بھالا ہوتا ہے۔ اب بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے چھپے ہوں گے، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے چھپے ہوں گے۔ آگے فرمایا ان میں افضل وہ شخص سمجھا جائے گا جو منافق ہوگا۔ یہ آخری بات ہے حوالہ سے حدیث پاک میں، یعنی جڑا وڈا منافق ہو سی نا وڈا چنگا سمجھا جا سی، یہ بہت اچھا بنتا ہے۔ اب منافق منافق کو پسند کرے گا نا، مومن مومن کو پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں قرآن پاک سنانے والے بتیرے ہیں، بتیرے دعوے کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو پہلے مان کر، سچا جان کر، قرآن کریم کی تعلیم اور ادب کو اپنا کر، دل میں خدا تعالیٰ کا خوف خدا پیدا کر کے پھر قرآن پڑھیں تو پھر قرآن ہدایت اور شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، منافقوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیروں کا تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تو یہاں مکر کا معنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو اس کا معنی ہوگا خفیہ تدبیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ ایسا لفظ، اگرچہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے متن میں، لیکن اصل یہی تو آزمائش اور امتحان ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب اور معنی بھی ہیں اور معنی نہ بھی ہو تو اصطلاحی معنی یا مرادی معنی بیان کرنا، یہی شان الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ ترجمہ کنز الایمان کا جو کیا، اور ہم سنیوں کے ایمان کے خزانے کو آپ نے محفوظ فرما دیا یہ ترجمہ لکھ کر۔ تو اسی ترجمے کو ہم پڑھا کریں گے، اور گھروں میں بھی بچیاں جو پڑھتی ہیں ترجمہ وہ بھی کلام پاک کنز الایمان کا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس حوالہ سے اس ترجمے کو اپنے گھروں میں جگہ دو، اور اب جو یہ اسکول کی اسلامیات کی کتابوں میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں وہ ترجمہ جو بھی وہ سارا بد مذہبوں کا ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے بچے پڑھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے آیت پاک کا وما الا بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب بچہ پڑھ رہا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے فیض لے رہا تھا، اب ٹیچر صاحب نے کہا جی دیکھو قرآن میں لکھا ہے وما الا بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو 11ویں دیتے ہیں یہ تو غوث پاک کو غیر اللہ ہے، اللہ کے نام پہ دینی چیز یہ جائز ہے، غیر اللہ کے نام پہ چیز دینی حرام ہے، تو یہ تو غیر اللہ کے نام پہ 11ویں ہو گئی اور یہ 11ویں حرام ہو گئی معاذ اللہ ان کے بقول۔ اب ماں باپ تھے سنی، بچی گیا فیض لینے، شعور لینے گیا اور بد مذہب بن کر واپس آ گیا۔ اب باپ نے 11ویں شریف کی مناسبت سے دودھ تقسیم کیا، لنگر پکایا 11ویں شریف کے حوالہ سے۔ اب بیٹا جو اور بیٹی فیض لے کر آئے تھے انہوں نے باپ سے کہا ابا آپ تو مشرک ہو گئے، یہ دیگ آپ نے غیر اللہ کے نام پہ رکھ دیا ہے، اب تو مشرک ہے، یہ 11ویں لکھی ہے کہیں؟ چلو جی اب ابا جی فیض لیتے رہیں۔
اب بیٹے کا راستہ اور ہے، باپ کا راستہ اور ہے، فتنوں کا دور ہے، مسئلہ زیر غور ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بدمزمیاں گھروں میں کیسے داخل ہوتی ہیں۔ اب ان بے وقوفوں نے ترجمہ یہی کر کے، حالانکہ جملہ مفسرین جو بھی ایمان والے ہیں عبداللہ ابن عباس سے لے کر تاحال مفتی اعظم اریاض خان نعیمی صاحب تک کا، سب نے معنی یہی کیا کہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ خالی نام پکارنے سے جانور حرام نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کا معنی عند ذبح، کہ جب کوئی جانور ذبح کرنے لگو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیا جائے گا اور کسی کا نام نہیں لیں گے۔ کبھی کسی سنی جاہل سے جاہل نے بھی کہا ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم غوث اعظم اللہ اکبر معاذ اللہ، کبھی کسی نے کہا ہے؟ غوث پاک تو دور کی بات ہے، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ذبح کے وقت۔ بسم الرسول اللہ اکبر معاذ اللہ کسی نے کہا ہے؟ نہیں۔ تو جب ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا ہی نام پکارا جاتا ہے اور کسی کا نام پکارنا جائز نہیں۔ اور انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ آ جائے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو ہم الزامی جواب دے کر بات ختم کرتے ہیں۔ اب مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب بحث ہے جے مجھ ہے؟ ہاں ہاں الحمدللہ ہے۔ مولوی صاحب مجھ تاڈی آ یا اللہ دی؟ مولوی کہے گا استغفر اللہ، مجھ میری کو رب مجھاں تھوڑیاں رکھیاں، مجھ تے میری۔ مولوی صاحب ترجمہ کرو وما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ مولوی صاحب مجھ تے نام تہاڈا ہون ڈیا، تسی اللہ ہو کہ غیر اللہ؟ کہے گا استغفر اللہ، میں ہوں مولوی عبداللہ۔ بھائی یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تو اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بھینس پر تیرا نام آ رہا ہے، تیرے مکان پہ تیرا نام آ رہا ہے، اب وہ اپنے والا ترجمہ سامنے رکھ، ہر وہ چیز جس پہ غیر کا نام آ جائے تو اب بتاؤ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اب وہ کہے گا استغفر اللہ، میں ہوں مولوی عبداللہ۔ اچھا آپ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، غوث پاک سرکار کو غیر اللہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، اور غوث پاک سرکار کو غیر اللہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ یارویں آ گئے تو حرام۔ بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بتایا، تو اس طرح کوئی چیز بھی حلال نہیں بچتی جیسا وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ترجمہ وہی جو سلف صالحین نے کیا کہ اندہ ذبح کے وقت۔ آخری الزامی جواب مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب شادی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ۔ مولوی صاحب بیوی تیری کہ اللہ دی؟ بیوی تے نام تیرا ہی ہوتا، مولوی دی بڈھی، اتنا ہی ہے نا، کہتے کیا کہ اللہ دی بڈھی اور مولوی دی بڈھی۔ مولوی بچے؟ ہاں بچے ہیں، یہ ماشاءاللہ 6 بچے ہیں۔ بچے تیرے یا اللہ دے؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے میرے، تو اللہ یا غیر اللہ؟ اب وہی اس کا رٹا، استغفر اللہ میں ہوں مولوی عبداللہ، مگر المعروف سارا ٹبر لعنت اللہ۔ بات سیدھی کرو۔ تو غیر اللہ اللہ والے نہیں ہیں، غیر اللہ بت اور مشرک اور دشمن ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور جو دشمن ہیں وہ عدو اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ تو جس نے دشمنوں اور دوستوں کو فرق مٹا دیا وہ بیٹھا ہے قرآن سمجھانے، اور دن رات کا قرآن 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 قرآن۔ تو یہ ہم نے صرف آج کے اس درس میں قواعد قرآنیہ کے حوالے سے 5واں قاعدہ ہم نے پڑھا، لفظ مکر اور خداع کے حوالے سے۔ مکر کی نسبت جب مخلوق کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا دھوکہ، مکر، دغا بازی، فریب، اور جب لفظ مکر کی نسبت قرآن پاک میں آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر معنی ہوگا خفیہ تدبیر۔ سمجھ آ گئی؟
تو آج کا ہمارا یہ درس قواعد قرآنیہ کے حوالے سے اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل انشاءاللہ